السلام علیکم. فورتھ ایئر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عرب اسرائیل وارز یا عرب اسرائیل جنگوں میں ہم فلسطین کے قیام کے بعد یہاں پر اسرائیلی ریاست کے قیام کے اسباب اور اس کے بارے میں ہم ایک طرح سے بیک گراؤنڈ پڑھ رہے تھے. پرانا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں سے مدد لینی تھی، کیونکہ یہودی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہرحال امیر ترین قوم ہے، دنیا کی معیشت پر چاہے ہوئے، بڑے بڑے کاروبار ان کے ماتحت آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں یہودیوں سے ہیلپ لینی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے یہودیوں سے وعدے کیے تھے کہ کس طریقے سے جنگ کے قیام کے بعد وہ انہیں اسرائیل یا فلسطین کے علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں گے. اچھا، یہ بھی ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا کہ فلسطین کا علاقہ ہی انہوں نے کیوں چنا، مطلب دنیا میں تمام علاقوں میں انہیں فلسطین کا علاقہ ہی کیوں سوٹیبل نظر آیا تھا ایک اسرائیلی حکومت کے قیام کے لیے. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی مقدس علاقہ تھا، کیونکہ یہاں پر یروشلم کا علاقہ بھی ہے، یہاں پر بیت المقدس کا علاقہ بھی ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر وہ اپنی طرف سے، چونکہ ان کی مقدس کتابوں میں اس علاقے کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ انہیں دوبارہ اس علاقوں میں اکٹھے کیے جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کی وجہ سے اس علاقے میں اپنے رہائش کا یا اپنی سلطنت یا آپ اس کو کہہ لیں ملک کے قیام کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں. اور اس وقت ان کی ہیلپ جو ہے وہ ایک طرح سے ایسی ہوئی کہ پہلی جنگ عظیم میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے ان کی مدد لینی تھی، اور مدد لینے کے لیے برطانیہ نے ہر طرح سے وعدے کیے تھے مختلف لوگوں سے. جیسے پاکستان اور انڈو پاکستان کے لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ خلافت کو قائم رکھا جائے گا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے وعدے سے مکر گئے. اسی طرح عربوں سے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ان کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن وہ وہاں پہ بھی اپنے ارادوں سے مکر گئے. یہودیوں سے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے، لیکن یہودیوں سے وہ مکر نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی کمزور قوم نہیں تھی، وہ بہرحال تعداد میں تھوڑے تھے لیکن دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے، بڑے بڑے کاروبار ان کے ماتحت آ رہے تھے. اس وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ برطانیہ کے بڑے بڑے جو وزراء تھے وہ یہودی تھے. اب وہ یہودی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کس طریقے سے برطانیہ کو اپنے وعدوں سے پھرنے دے سکتے تھے. لہٰذا برطانیہ نے جو ریاست ہے اسرائیل، اس کے قیام کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے منصوبہ بندی شروع ہو گئی. فلسطین پر برطانوی قبضہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عربوں کے علاقوں کو تقسیم کرنے کی بات کی تھی، اور عربوں کے علاقوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی بات کی تھی. اس وقت کیا ہوا کہ عربوں کا جو تقسیم کا منصوبہ تھا، یہ سائس پیکو جو پیکٹ ہے اس میں یہ بات طے ہوئی کہ عرب جو ممالک ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان سے اب ترکی کا جو اقتدار ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور انہیں آپس میں تقسیم کیا جائے. اس معاہدے کے تحت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فرانس کو شام کی جو ہے فرانس نے شام کو لے لیا، شام کا علاقہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ عراق جو ہے وہ برطانیہ کی تحویل میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اور فرانس نے شام کے بھی کچھ علاقے برطانیہ کی تحویل میں آ گئے تھے، جس کو شرق اردن کا علاقہ اس وقت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک دریا بہہ رہا تھا، دریائے اردن. تو اس کے جو ایسٹ کا علاقہ تھا جو کہ شرق اردن کہلاتا تھا، وہ ضلع یا کچھ علاقے وہ بھی برطانیہ کے حوالے کر دیے. ٹھیک ہے، بہرحال اس وقت انہوں نے عراق اور فلسطین، یہ 2 علاقے ایسے تھے، یہ جو کہ اردن شام کے جو علاقے تھے جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا، یہ چونکہ کہ یہاں پر برطانیہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا تھا. اچھا، یہ معاہدے آپس میں ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک عربوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا. عربوں کو ان کے بارے میں پتہ تب چلا جب 1917 میں روس میں گورنمنٹ تک تبدیل ہوئی ہے. ہمارے اس میں ہوتا ہے نا، ایک گورنمنٹ آتی ہے پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے، تو ہماری تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. رشیا میں چونکہ وہ کمیونزم ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ وہاں کا جو ہولڈ ہے گورنمنٹ کا وہ سخت ہے، وہ اتنی آسانی سے ووٹنگ کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے جب ان کی نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تو رشیا کی جنگ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، کیونکہ رشیا جو ہے وہ بہرحال اگر آپ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہیں،
اور آپ کی عوام پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو نئی جو گورنمنٹ آئی اس نے رشیا کی جنگ میں شمولیت سے انکار کر دیا یا علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ان جنگوں میں جو معاہدے ہوئے تھے، جس میں سب سے اہم معاہدہ ہے سائکس پیکو پیکٹ یا سائکس پیکو معاہدہ، اس کو انہوں نے شائع کر دیا، یعنی کہ اس کے بارے میں انہیں پوری ڈیٹیلز شائع کر دی۔ اور یہ ایسا جو ہے وہ ڈیٹیلز تھیں کہ جس میں باقاعدہ بتا دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے برطانیہ، فرانس اور باقی ممالک نے، اتحادیوں نے کس طرح عرب کے تمام حصوں کو آپس میں بانٹا ہے۔ یہ جب معاہدہ شائع ہوا تو یہ چیز ایک طرح سے عربوں کے لیے بھی ایک بہت شاکنگ نیوز تھی۔ عربوں نے، کیونکہ عربوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکی سے ان کو آزادی دلا دی جائے گی، تو واقعی ان کی ترکوں سے تو آزادی ہو گئی تھی، لیکن ترکوں سے آزادی کا قطعی یہ مطلب نہیں تھا کہ اب انہیں فرانس یا برطانیہ یا باقی ممالک، اٹلی وغیرہ کے ماتحت دے دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ اب حالات بدل چکے تھے، اس لیے برطانیہ نے بھی اب عربوں کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال جنگ کے بعد کیا ہوا کہ اتحادیوں کی کانفرنس ہو رہی ہے اٹلی کے ایک مکان پر، سان ریمو میں، اور وہاں پر کیا کیا کہ فرانس کا علاقہ جو ہے، فرانس کی طاقت جو ہے وہ شام کے علاقے میں مانی گئی۔ برطانیہ کو عراق اور فلسطین کا علاقہ دے دیا، فلسطین یا آپ اس کو شرق اردن کا علاقہ برطانیہ کو دے دیا۔ برطانیہ نے کیا کیا کہ برطانیہ نے جو شام کا عراق کا علاقہ تھا اسے شاہ فیصل کی تحویل میں دے دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شاہ فیصل، ہر دفعہ میں لیکچر میں بار بار اس کو اسی لیے ریپیٹ کروا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جو فرانس کا جو علاقہ تھا، یہ عراق کا جو علاقہ تھا یہ شاہ فیصل کے تحویل میں دے دیا۔ شاہ فیصل عرب والا شاہ فیصل نہیں ہے، عربوں کا جو شاہ فیصل تھا وہ کوئی اور ہے، جس کے نام پر پاکستان میں جو ہے مسجد بھی ہے، فیصل ماسک اسلام آباد، وہ کوئی اور ہے۔ یہ اصل میں شریف مکہ جو ہے، شریف حسین مکہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام فیصل ہے، امیر فیصل، جو کہ بعد میں شاہ فیصل کہلایا، اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ شام کے ساتھ جو علاقے الگ ہوئے، اردن کے ساتھ ان کے کچھ علاقے الگ سے بنا کر ایک ریاست شاہ عبداللہ کے حوالے کی گئی، جو کہ شاہ فیصل کا ہی بھائی ہے، یعنی کہ امیر عبداللہ اور امیر فیصل دونوں بھائی ہیں، جو کہ شریف مکہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر برطانیہ کا اپنا ایک نمائندہ وہاں پہ رکھا گیا، یعنی کہ وہاں پر شروع سے ہی برطانیہ کے ہی ماتحت رکھنے کے علاوہ اسے کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ فلسطین کا علاقہ شروع سے ہی چونکہ سینسٹیو علاقہ ہے، اس وجہ سے اسے برطانیہ نے ڈائریکٹلی اپنی ہی رول میں رکھا، کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ اور فلسطین پر جو ہے اب برطانیہ کا کمپلیٹ کنٹرول ہے۔ برطانیہ کی یہود نواز پالیسی، اس کا میں بتا دیتی ہوں، اتحادیوں نے یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی ذمہ داری برطانیہ کو سونپی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اتحادی جتنے بھی ممالک ہیں، فرانس ہے، اٹلی ہے، اس کے علاوہ جو اور ممالک ہیں، یہ تمام کے تمام وہ بڑے بڑے ممالک ہیں جس میں یہودی بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان گورنمنٹس پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ جو یہودی تھے، یہ ان علاقوں میں بہت بڑے بڑے قرضے دے رہے تھے، ان لوگوں کو، حکومتوں کو قرضے دیتے تھے، اتنے امیر لوگ تھے، تو ظاہری بات ہے پھر حکومتوں نے بھی ان کی ہی بات ماننی تھی۔ اس وجہ سے برطانیہ نے کیا کیا کہ اس کے لیے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے ایک بالفور جو ہے ان کے ایک وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ایک اعلان کیا، اور اس اعلان کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت مل گئی۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو فارنر ہوتا ہے یا جو غیر ملکی ہوتا ہے وہ کسی اور ملک میں زمین نہیں خرید سکتا، یعنی کہ اگر کوئی افغانی ہوگا تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ اللہ کرے اسٹیبل ہو جائے پراپرلی،
تو اور اس میں یہ جو رشوت وغیرہ ہے اس کو ختم ہو جائے تو پاکستان میں پھر صرف پاکستانی ہی زمین خرید سکیں گے، کوئی افغانی یہاں پر زمین نہیں خرید سکے گا یا کوئی اور فارنر یہاں پر زمین نہیں خرید سکے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عرب میں بھی باقی ممالک سے کہیں سے بھی کسی کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عربوں میں فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کو اسپیشلی یہ اجازت دلوائی گئی کہ وہ یہاں پر زمینیں خرید سکتے ہیں، اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے جو یہودی تھے وہ فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہودیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہ چیز اب عربوں کے لیے بہت زیادہ تشویشناک تھی۔ انہوں نے برطانیہ سے احتجاج کیا اور برطانیہ نے اس طوفان کو روکنے کے بجائے عربوں کو ہی زبردستی دبانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ عربوں کو تو دبا سکتے تھے، عربوں کی تو اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ یہودیوں کو نہیں دبا سکتے تھے، کیونکہ یہودی دنیا کے تمام بڑے بڑے کاروباری مراکز میں وہ ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں پر وہ فائز ہیں، تو وہ یہودیوں کو نہیں دبا سکتے تھے۔ انہوں نے البتہ عربوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار برطانیہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عربوں کو بھی نہیں دبا سکتے، کیونکہ عرب بھی اب مکمل طور پر برطانیہ سے بددل ہو چکے ہیں۔ برطانیہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے جو انہوں نے ان سے کیے تھے پہلی جنگ عظیم میں، چنانچہ یہ برطانیہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک والٹر کمیشن بھیجا۔ والٹر کمیشن جو ہے یہ ایک شخص تھا، سر والٹر، اس کو بھیجا تاکہ وہ اس صورتحال کا کوئی حل نکال سکے۔ یہودیوں نے البتہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا ان کی باتوں سے۔ اس کے بعد لارڈ میل کی سرکردگی میں ایک کمیشن آیا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی بات کی کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، بیت المقدس کے شہر کو برطانوی نگرانی میں رکھا جائے، ایک حصے میں یہودی امارت کا حکومت قائم کی جائے گی، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عربوں کے حوالے کیا جائے، یعنی کہ فلسطین ایک ملک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ کتنا یہودیوں کے حق میں ہے ہر طرح سے۔ پاکستان کو تقسیم کرتے ہوئے برطانیہ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کیوں بن رہا ہے، حالانکہ یہ کافی بڑا ایریا تھا، لیکن اگر فلسطین کا علاقہ آپ دیکھیں کبھی میپ میں تو یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اتنا بڑا انڈو پاکستان وہ 2 حصوں میں بھی تقسیم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس رپورٹ کے جب شائع ہوتے ہی ملک میں دوبارہ ہنگامے شروع ہو رہے ہیں اور جو ہے برطانیہ کے خلاف ایک احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ 1939 لندن کانفرنس کیا ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ لندن میں ایک کانفرنس جو ہے منعقد کرتی ہیں، اور اسرائیلیوں کو یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہودیوں کو بھی اور عربوں کو بھی، دونوں کو اس کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اب یہودیوں سے نفرت کی جا رہی ہے عرب، اور نفرت اتنی شدید ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا عربوں نے۔ نتیجتاً برطانیہ کو دونوں ممالک یا دونوں قوموں کے جو لوگ تھے ان سے الگ الگ بات کرنی پڑی، اور الگ الگ بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا، کرتاس ابیض۔ کرتاس آپ کو پتہ ہے کاغذ کو کہتے ہیں، ابیض جو ہے یہ اردو میں وائٹ کو کہتے ہیں، وائٹ کلر کے لیے ابیض یعنی وائٹ پیپر۔ وائٹ پیپر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ایسا رپورٹ ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو چھپایا نہیں جاتا، ہر چیز کو صاف صاف لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر چیز یعنی کہ اس میں عموماً جو رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں یا جو گورنمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں بہت سے ایسی چیزیں جو کہ عوام کے حق میں نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہوتی، وہ لوگ اس کو شائع نہیں کرتے، بس صرف اس کے مین پوائنٹس کو لکھ دیتے ہیں عوام کے لیے۔ لیکن اب وائٹ پیپر جب شائع ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک بندے کے تمام کرتوت سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور ہر چیز شائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے 17 مئی 1939 کو ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہے، اور وائٹ پیپر کے شائع ہونے کے بعد ہی لارڈ میل جو ہیں، جنہوں نے یہاں پر پہلے ہی فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ دیا تھا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ برطانوی حصہ ہو، 2 حصے جو ہیں ایک یہودیوں کے لیے ہو اور ایک عربوں کے لیے ہو، اس
جو ہے رپورٹ کو شائع بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جو ہے یہ اب ہم لوگ اسی منصوبے پر عمل کریں گے۔ جو ہے اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ اس وائٹ پیپر میں عربوں کو یہ بھی یقین دلایا گیا کہ آئندہ 5 سالوں میں صرف 75,000 یہودی فلسطین آ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے، اور اگر ان کے بعد آئیں گے تو اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اگرچہ برطانیہ کی اس تجاویز کو عربوں نے اب کی بار ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ عرب اب جو ہے برطانیہ کی تمام سازشوں کو سمجھ چکے تھے، لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عرب اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ وہ برطانیہ سے اپنی بات منوا سکے۔ ٹھیک ہے، دوسری جنگ عظیم، ابھی جو ہے برطانیہ اس مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کیونکہ برطانیہ جو ہے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ پہلی جنگ عظیم میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوا تھا کہ برطانیہ کے پاس جو علاقے تھے وہ ایک ایک کر کے برطانیہ کے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اور ہر علاقے میں جو پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کے پورے نہ ہونے پر ہر علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے ماتحت چونکہ انڈو پاکستان بھی تھا، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1919 کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 1945 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ہماری جو فریڈم موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں وہ ایونٹس اس میں آ رہے ہیں، احتجاج بھی آ رہا ہے اس میں، حتیٰ کہ جو ہے وہ ریزگنیشنز بھی آ رہی ہیں جو کانگریس منسٹریز کی طرف سے ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب برطانیہ کو ہر طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے وعدے کیے، پھر بعد میں ان وعدوں سے مکر گیا۔ اس وجہ سے جن جن علاقوں میں انہوں نے وعدے کیے تھے وہ تمام کے تمام علاقے اب برطانیہ سے نفرت بھی کر رہے ہیں اور برطانیہ کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی، عربوں کا بھی یہی تھا، ان کو ترکی کے خلاف کرنے کا مقصد باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ انہیں آزادی دے دیں گے، لیکن آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ترکوں سے آزادی، اس کا قطعی یہ مطلب جو ہے برطانیہ کی طرف سے نہیں تھا کہ وہ برطانیہ بھی انہیں آزادی دے دیں گے، یعنی کہ ترکوں سے تو ان کو آزادی مل گئی تھی، لیکن برطانیہ کا اقتدار ان پر قائم ہو گیا تھا، اور یہ بہت پیچیدہ صورتحال عربوں کے لیے بھی بن رہی تھی، اس لیے عرب بھی اب احتجاج کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو برطانیہ کو اس وقت مسلسل مسائل کا سامنا ہے وہ ہے معیشت، پیسہ جو ہے برطانوی حکومت کے پاس اب وہ نہیں ہے جو کہ اس کے پاس پہلے تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جنگ میں بہت سے پیسہ لگنے کی وجہ سے اب برطانیہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ اپنے علاقوں میں جو ہے امن بھی قائم کر سکے، کہ اسی دوران دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوتی ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے سٹارٹ ہوتے ہی برطانیہ چونکہ پھر ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، تو برطانیہ مزید مشکلات میں آ رہا ہے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم کے اثرات ختم نہیں ہوئے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، اور برطانیہ دوبارہ سے ان مسائل کو فیس کر رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے بھی اب برطانیہ سے اپنی تمام امیدیں توڑ لی ہیں، اور وہ اپنی تمام تر توجہ امریکہ کی طرف مبذول کرا لی ہے۔ یاد رکھیں امریکہ میں یہودیوں کے بڑے کاروبار ہیں، ایون کہ امریکہ کا جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان، امریکہ کا جو ریزرو بینک ہے جو کہ پوری دنیا کی حکومتوں کو، جہاں سے امریکہ قرضے دے رہا ہوتا ہے، اور ایون کہ امریکہ کی حکومت خود اس بینک سے قرضے لے رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں یہودیوں کا ہے، تو ظاہری بات ہے معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اچھا، ان کا جو جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے، اس طرح امریکہ کی جو کانگریس ہے، امریکن کی کانگریس جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، مطلب زیادہ تر وہاں پر یہودی ہیں۔ پینٹاگون جو ان کا ہے، جو دفاعی نظام ہے ان کا، وہ یہودیوں کے ماتحت آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جو امریکہ کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے جو عہدے ہیں، وہ تمام کے تمام ویسے بھی یہودیوں کے پاس ہے، اس لیے امریکن گورنمنٹ کو یہودی بڑے آرام سے بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کی ایک کانفرنس ہوتی ہے مئی 1942 میں، اور اس میں امریکہ کے صدر کو بھی بلوایا جاتا ہے، یعنی کہ امریکہ کے صدر کی
اب یہ دیکھیں کہ یہودیوں کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں، وہ باقاعدہ اسے یہودی ان کو بلوا رہے ہیں اور اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فلسطین میں جو یہودی ریاست کو قائم کر کے یہودیوں کو وہاں پر آباد کیا جائے۔ اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ یا امریکہ کے جو صدر تھے ان کا نام تھا ہیری ٹرومین۔ تو ٹرومین جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم، برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی سے درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پر دوسری جنگ عظیم سے متاثرہ ممالک کے 1,00,000 یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگوں میں بہرحال نقصان تو سب کا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہودیوں نے اس موقع کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لیے یہودیوں نے اسلحے کی فیکٹریاں بنائیں، اور اسلحے کی فیکٹریاں بنا کر انہوں نے ان سے اسلحہ برطانیہ اور امریکہ کو بیچا۔ بہت سا کہا جاتا ہے کہ بہت سا پیسہ کمایا انہوں نے اس موقع پر۔ اس کے علاوہ جو عرب علاقوں میں برطانیہ کے جو اسلحے کے کارخانے تھے یا ان کے جو اسلحے کے ذخائر تھے ان پر حملے ہوئے اور اسلحہ چوری کیا گیا اور بعد میں اسی اسلحے کو بیچا بھی گیا۔ بہرحال دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے بجائے امریکہ کو مٹھی میں لے کر انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن بھی مستحکم کر لی۔ عرب کے البتہ فلسطین کے جو رہنما تھے انہوں نے فلسطین کے جو نوجوان تھے ان کے لیے عرب کے جرمنی سے مدد لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی کوئی خاص مدد نہیں تھی، کیونکہ فلسطین اگر آپ کسی سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں تو مدد آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک دی جا سکتی ہے، لیکن یہودیوں نے تو باقاعدہ انہیں فورس کیا تھا اپنی دولت کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے، انہوں نے مختلف ممالک کو فورس کیا ہے۔ یہودی دہشت گردی دوسری جنگ عظیم کے بعد جیسے ہی حالات تھوڑے سے سٹیبل ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پر یہودیوں نے دہشت گردی ان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، اور برطانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بہت سے برطانوی افسران پر بھی حملہ ہوتا ہے، اور برطانوی بہت سے افسران کو مارا بھی جاتا ہے، اور برطانیہ اس موقع پر کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ اب کی بار امریکہ بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی اس پر بہت سی دفعہ بحث ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں یہ رپورٹ جو ہے جو ان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ ان کے بہت سے جو رپورٹ ہے وہ یہودیوں کے حق میں ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کا اعلان اقوام متحدہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ ابھی میں بتا دوں، آج کل کے جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ غزہ پر حملے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک دفعہ دوبارہ کس حد تک جھڑپیں ہوئی ہیں، اور 13-14 دن میں جتنی تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور اقوام متحدہ کے جو ہیڈ ہیں، جو ان کے اقوام متحدہ کے جو چیف ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے آج کل بھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ کے باوجود وہ کیا ہے، وہ اتنا بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ ایون کہ یہ ابھی کی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مختلف ممالک کے جو رپورٹرز تھے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں، اور وہ آگے سے جی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ آگے سے کہہ رہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں نے کتنی طاقت حاصل کر لی ہے۔ بہرحال اسرائیل کا قیام، اس برطانیہ نے کیا کیا، 1947 میں انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اسرائیل کا اعلان کر دیا کہ اس نے کیا کیا کہ مطلب ان کے ختم ہو رہی تھی ان کی جو مدت تھی، جو کہ جس کے بعد فلسطین آزاد ہو جانا تھا برطانیہ کے اقتدار سے، اس سے کچھ عرصہ پہلے جو یہودیوں کے جو لیڈر ہیں ڈیوڈ بن گوریان، انہوں نے کیا کیا، اسرائیلی حکومت کے اعلان کر دیا، خود وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم، اور شیم ویز مین کو اسرائیلی ریاست کا پہلا صدر بنا دیتے ہیں۔
یہ وہ ٹائم ہے جب ابھی تک اسرائیل کی حدود کا بھی تعین نہیں کیا گیا کہ حدود کون سی ہیں۔ حدود کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جی پاکستان کی حدود یہاں سے یہاں تک، باؤنڈریز کو بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا، اور ابھی اس نے قیام کا اعلان کیا ہی تھا کہ فوری طور پر امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور فوری طور پر امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر رشیا اس کو تسلیم کر رہا ہے صرف 2 دن کے بعد، اور اس کے بعد جو ویسٹرن ممالک ہیں، بڑے بڑے ممالک، وہ ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے حدود کا بھی تعین نہیں ہوا کہ اسرائیل کہاں سے کہاں تک ہے، اور فوری طور پر 1 دن کے اندر اندر، 2 دن کے اندر اندر اسے تمام بڑی طاقتیں تسلیم کر رہی ہیں۔ اس طرح 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔